اردو کور کے معزز دوستوں، 6 سال کی عمر میں اس نے ناکامی کا پہلا مزہ چکھا اور یہ اس کی عملی زندگی کا آغاز تھا۔ اس کا والد لکڑی کا کام کرتا تھا۔ 6 سال کے بچے نے لکڑی کے اس ذخیرے کو آگ لگا دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لکڑی کو آگ لگے تو کیا ہوتا ہے۔ والد کی لکڑی جل کر کوئلہ ہو گئی اور والد نے اس شاندار کامیابی پر پورے گاؤں کے سامنے اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی۔ بچے نے مار کھا لی لیکن وہ تجربوں سے باز نہ آیا۔ اس کا دوسرا تجربہ انڈوں سے انسان کے بچے نکالنا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان سے چوزے نکلتے ہیں، اگر ان پر انسان بیٹھے تو کیا نکلے گا۔ وہ یہ جاننے کے لیے ایک دن ہنس کے انڈوں پر بیٹھ گیا۔ انڈے ٹوٹ گئے اور اس کی پتلون خراب ہو گئی۔ ناکامی پر ایک بار پھر مار پڑی۔ اس کا تیسرا تجربہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ اس نے کیڑے مکوڑے جمع کیے، ان کا جوس نکالا اور یہ جوس اپنی نوکرانی کو پلا دیا۔ نوکرانی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ فرش پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ نتیجہ اس بار بھی پٹائی کی شکل میں ہی نکلا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ناکامیوں کو اپنی طاقت بنا لیا اور وہ آنے والے دنوں میں اس طاقت کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ بن گیا۔ اس نے دنیا کی شکل بدل دی۔ یہ ایڈیسن تھا، تھامس ایڈیسن، دنیا کا سب سے بڑا معجزہ۔ ناظرین گرامی، ہم آج دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھیں تو ہمیں وہاں ایڈیسن کی درجنوں ایجادات نظر آئیں گی۔ آج کا انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب 8 ارب لوگوں کا محسن ہے۔ کاش پاکستان کا کوئی ماہر تعلیم ایڈیسن کی بایوگرافی ہمارے سلیبس میں شامل کر دے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک میں کامیابی کی شرح بڑھ جائے گی۔ ہمارے بچے بچپن سے ہی سیکھ لیں گے۔ اگر کوئی انسان تبدیلی لانا چاہے تو یہ اکیلا پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہمارے بچے یہ بھی سیکھ لیں گے کہ ناکامی نہیں ہوتی، یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے، اور آپ اگر ناکام نہیں ہوتے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایڈیسن ایک حیران کن کردار تھا۔ استاد اسے کن ذہن اور شرارتی بچہ سمجھتے تھے، جبکہ اسے سلیبس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن کلاس فیلوز اور اساتذہ سے بہت آگے تھا۔ استاد اس کی حرکتوں اور سوالوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اسے اسکول سے نکال دیا۔ لیکن ایڈیسن کی والدہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے ٹرین میں چھابڑی لگانا شروع کر دی۔ ٹرین میں اس وقت چھابڑی لگانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ روز ریلوے اسٹیشن جاتا اور ریلوے حکام سے چھابڑی کی اجازت مانگتا۔ یہ کئی مہینے چکر لگاتا رہا اور ناکام واپس آتا رہا، یہاں تک کہ ریلوے حکام نے اس کی ہٹ دھرمی کے سامنے شکست مان لی۔ وہ ریل میں چھابڑی فروش ہو گیا۔ ٹرین کا 4-4.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس نے اس سفر کے دوران اپنا اخبار شروع کر دیا۔ وہ مختلف ریلوے اسٹیشن سے خبریں اکٹھی کرتا، وہ ہاتھ سے خبریں لکھتا، ان کی پلیٹس بناتا۔ اس نے ٹرین کے اندر ایک چھوٹا سا چھاپا خانہ بھی بنا لیا تھا۔ یہ اس چھاپا خانے پر اخبار چھاپتا اور ٹرین میں فروخت کر دیتا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ایڈیسن نے ریل کے خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی۔ وہ فالتو وقت اس میں تجربے کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس تجربہ گاہ میں دھماکہ ہوا اور ڈبے میں آگ لگ گئی۔ اس ناکامی کا نتیجہ بھی پٹائی کی شکل میں نکلا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ وہ ریل کے سفر کے دوران قوت سماعت سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ چلتی ٹرین کے پائیدان سے پھسلا، لیکن نیچے گرنے سے پہلے گارڈ نے اسے کانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ بچ گیا، لیکن اس کی قوت سماعت 50% رہ گئی۔ پیارے ساتھیوں، وہ چھابڑی سے فارغ ہوا تو اس نے ٹیلی گراف آفس میں نوکری کر لی۔ ان دنوں ایک وقت میں ایک ہی ٹیلی گراف آ سکتا تھا۔ ایڈیسن نے تار آفس میں کام کرتے کرتے بیک وقت کئی پیغام بھجوانے اور وصول کرنے کا طریقہ ایجاد کر لیا۔ یہ ایک انقلاب تھا۔ وہ تار آفس سے نکلا تو اس نے نیو یارک میں ایک بڑی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ کمپنی سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتی تھی۔ ایڈیسن نے ان کے لیے کیلکولیشن کی ایک جدید مشین بنا دی، اور پھر یہاں سے ایک ان پڑھ نوجوان دنیا کا سب سے بڑا معجزہ بننا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنا کارخانہ لگا لیا اور اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی۔ اس نے اس تجربہ گاہ میں آٹومیٹک ٹیلی گراف ایجاد کیا اور اس کے لیے ایک ایسا کاغذ بنایا جس پر 1 منٹ میں 3500 لفظ چھپ سکتے تھے۔ اس نے ٹائپ رائٹر کا سسٹم ٹھیک کیا۔ ٹیلی فون گرام بیل نے ایجاد کیا تھا، لیکن اس کا ریسیور ایڈیسن نے بنایا تھا۔ اس نے فون کی آواز کی کوالٹی بھی بہتر بنائی۔ ہم سب ٹیپ ریکارڈ، سی ڈی پلیئر اور آئی پاڈ پر میوزک سنتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی گرامو فون سے سٹارٹ ہوئی تھی اور گرامو فون ایڈیسن نے بنایا تھا۔
ہم سب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سنیماؤں میں فلم بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے کمپیوٹرز پر LCD بھی ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی پروجیکٹر سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہ پروجیکٹر ایڈیسن نے بنایا تھا۔ ہم ٹی وی اور سینما میں متحرک فلمیں دیکھتے ہیں۔ فلم کی یہ تکنیک بھی ایڈیسن نے ایجاد کی تھی۔ آج پوری دنیا روشن ہے۔ یہ روشنی بلب کا عطیہ ہے۔ یہ بلب بھی ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ آپ کو یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر شہروں میں ٹرام ملتی ہے۔ یہ سڑکوں پر چلنے والی ٹرین ہوتی ہے۔ یہ ٹرام بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ الیکٹرک سٹریٹ لائٹس بھی ایڈیسن نے نیو یارک سٹی میں لگوائی تھی اور یہ رجحان اس کے بعد پوری دنیا میں پہنچا۔ ہم سب عمارتوں کی تعمیر میں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیمنٹ بھی اسی کی ایجاد ہے اور سیمنٹ فیکٹری بھی۔ دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ زمین سے لوہا اور دوسری دھاتیں نکالنے کی تکنیک بھی اسی کی ایجاد ہے۔ اس نے مشین کے ذریعے کان کنی کو بھی آسان بنا دیا۔ چمڑا رنگنے کا جدید طریقہ بھی اسی کی ایجاد ہے۔ بحری جہازوں کو تیزی سے موڑنے اور زیر سمندر آبدوزوں کے سوراخ بھرنے کی تکنیک بھی اسی نے ایجاد کی۔ اس نے لیبارٹری میں کاربونک ایسڈ بھی بنایا اور اس نے بیٹری بھی بنائی جس کے بغیر آج کی مشینی زندگی ممکن نہیں، اور اس نے امریکہ میں پہلی بار ربڑ بھی اگایا۔ پیارے ساتھیوں، یہ ایڈیسن کی چند بڑی ایجادات ہیں، جبکہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی ایجادات کی، اور ان ایجادات نے دنیا کا کلچر بدل دیا۔ ایڈیسن کا کام صرف ان ایجادات تک محدود ہوتا تو شاید بڑی بات نہ ہوتی، لیکن اس کا اصل کمال امید تھی۔ وہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے بلب ایجاد کے دوران 20,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بلب کا فلیمنٹ بنانے کے لیے بانس کی 6,000 اقسام پر کام کیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ اس نے بیٹری میں بجلی سٹور کرنے کے لیے 10,000 ناکام تجربے کیے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا۔ ٹیلی گراف ہو، گراموفون ہو، ٹیلی فون کا ریسیور ہو، پروجیکٹر ہو، سیمنٹ ہو، چمڑا ہو یا پھر فلم ہو، اس نے ہزاروں ناکام تجربے کیے، لیکن مایوس نہیں ہوا، اور اس نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔ وہ کہتا تھا کہ میرے تجربے ناکام نہیں ہوتے۔ میں نے بلب بنانے کے 20,000 تجربے کیے، لیکن میں بلب نہیں بنا سکا۔ میں نے اس سے سیکھا کہ ان 20,000 طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا، چنانچہ میں بلب بنانے کے اصل طریقے کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں، اور میرا خیال درست تھا اور میں کامیاب ہو گیا۔ ایڈیسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مریخ کا دن زمین کے دن سے 40 منٹ بڑا ہوتا ہے، اور میں اگر مریخ پر پیدا ہوتا تو میں 40 منٹ زیادہ کام کر سکتا تھا۔ وہ دن رات کام کرتا تھا اور اس دوران یہ تک بھول جاتا تھا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے یا پھر بھوکا ہے۔ دوستو، ہم اگر اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا تقابل کریں تو اس کی ناکامیوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہوگی، لیکن اس نے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنایا اور وہ اس زینے پر چڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج ہم جس طرف دیکھتے ہیں ہم ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایڈیسن نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دیں، لیکن اس کا اصل کامیابی اور ناکامی کا تصور تبدیل کرنا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک ان پڑھ، بہرا اور غریب شخص مسلسل محنت سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ یہ ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کر سکتا ہے، اور ایڈیسن نے یہ کر کے دکھایا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے واقعی کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔